ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیوں لگا؟ کیوں؟ یہ کافی ہے نا، ضرورت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام، ائمہ اعظام اور حفاظ کرام، اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ آپ اللہ کی محبت میں یہاں آئے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ بات دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، یہ سمجھ کر نہ سنیں کہ ہم جانتے ہیں، یہ سمجھ کر سنیں کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں سکھایا جا رہا ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم محتاج نہیں ہیں، باقی ساری امت محتاج ہے۔ اپنے آپ کو محتاج بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محتاج سمجھتے، اور تمام خلفائے راشدین بھی محتاج سمجھتے رہے، اور جتنا انسان کامل بنتا ہے اتنا محتاج بنتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنا کمال کو پہنچتا ہے اتنی تواضع بڑھتی ہے، اور کمال نہیں ہوگا تو پھر تکبر بڑھے گا، پھر ظاہری کمال ہوگا، باطنی کمال نہیں۔ تو خیر، میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھو، دو علم ہیں، ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے، دونوں مل کر علم کامل ہوتا ہے۔ کمال علم جبھی گنا جائے گا جب اس کے اندر دونوں علوم۔ جو علماء کرام ہیں انہوں نے ظاہری علوم تو سیکھ لیا ہے، ظاہری علوم کتابوں سے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن باطنی علوم کتابوں سے نہیں مل سکتا، یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ تو کہاں سے کتابوں میں سیکھو؟ ہاں، اگر استاد ایسا تھا جس کے پاس باطنی علوم تھے تو اس کے سینے سے ہمارے سینے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج دنیا میں علم تو بہت ہے، مدارس، مکاتب، حفاظ، ائمہ بہت ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ ایک امام ملنا مشکل تھا، ایک پوری بستی میں عالم نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہ محنت کے ذریعے سے علماء بن گئے، حفاظ بن گئے، ہر جگہ پر ائمہ مل رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور وہ علم جس کو علم باطن کہتے ہیں، اسی علم باطن کا دوسرا نام تصوف ہے، اسی کا تیسرا نام اصلاح ہے، اسی کا چوتھا نام صفت احسان ہے۔ یہ سارے نام مختلف ہے، باقی علم ایک ہی۔
انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی کی کچھ تعارف کرا دوں تاکہ ہمیں اس علم کے سیکھنے کا بھی شوق پیدا ہو جائے اور اس کے فائدے ہمارے سامنے آ جائیں. تو جس کے فائدے جب سامنے ہوتے ہیں تو انسان کو اس پر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. جیسا علم ظاہر سیکھنا ضروری ہے ایسا علم باطن سیکھنا بھی ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس علم کے اندر دونوں علم ہیں. حدیثوں میں جب علم بولا جاتا ہے تو اسے علم کامل مراد دیا جاتا ہے، اور علم کامل اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر ظاہر اور باطن دونوں. اسی طرح پتہ چلا کہ اس علم کا سیکھنا بھی فرض ہے. جیسے ہم عام طور پر علم سیکھنے کی فرضیت بتاتے ہیں جو ظاہری علم ہے، اور یہی حدیث لیتے ہیں. ظاہری علم سیکھنا کتنا فرض ہے کہ وہ علم اس کو حلال اور حرام کی پہچان کروا سکے، حرام سے بچ سکے. علم کا کام ظاہر علم سے پہچان کرائے گا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جی یہ گناہ ہے اور یہ نیکی ہے. یہ علم بتائے گا. لیکن اس علم پر چلائے گا کون؟ آج ہم سب کے پاس یہ علم موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ سچ بولنے میں فائدے ہے، جھوٹ میں پکڑ ہے. جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دلاتا ہے. لیکن جب بولنے جاتے ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں. علم باطن جو ہے وہ ہمیں اس علم پر چلائے گا. علم باطن اتنا سیکھنا ضروری ہے. جیسے علم ظاہر میں ہر ایک کو عالم بننا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو اتنا علم سیکھنا، چاہے وہ حافظ ہو چاہے وہ عوام ہو چاہے عالم ہو، اتنا سیکھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ حلال حرام کی پہچان کر سکے. اور علم باطن اتنا ضروری ہے سیکھنا کہ جس کی وجہ سے وہ حرام سے بچ سکے اور حلال پر چل سکے، گناہوں سے بچ جائے. یہ علم سیکھے گا تو گناہوں سے بچے گا، کیونکہ جس عمل کے ساتھ میں گناہ ہوں گے تو اس عمل کے ذریعے سے ترقی نہیں ہوگی. ثواب ملے گا، ثواب اور چیز ہے، ترقی اور چیز ہے. ترقی اللہ کا تعلق کا ملنا ہے، اور ثواب تو غفلت کے ساتھ بھی عمل کریں گے ثواب مل جائے گا. خالی ثواب کے ذریعے سے تعلق نہیں ملے گا. تو ہمیں جو ہے زیادہ فاسٹ ہے بس زیادہ تو ہمیں جو ہے وہ اتنا علم سیکھنا ہے جس کی وجہ سے ہم حرام سے بچ سکیں. آج ہر ایک انسان اپنے اندر سے گناہ سے پریشان، چاہے وہ کسی کو کہہ نہیں پاتا. اندر سے ایمان ہے، وہ چاہتا ہے میں اس سے بچوں، لیکن کچھ دن بچتا ہے پھر اسی میں مشغول ہو جاتا ہے. واحد نکال دو نیچے صاحب. یہ تو دیکھو، تو علم باطن جو ہے آج ہم سے چھوٹ گیا. پہلے تو ذہن میں بٹھائے کہ اس کو سیکھنا ضروری ہے. اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بنیں، نیکی کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ گناہ ایک بیماری ہے. جیسے انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک انسان کا جسم ہے، ایک انسان کی روح ہے.
جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی دوائیاں ہوتی ہے، ایسے روح بھی بیمار ہوتا ہے، اس کی بھی دوائیاں ہوتی ہیں، اس کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ آج انسان جسم کی فکر کر رہا ہے لیکن روح بیمار ہے، روحانی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا۔ جسم بیمار ہوگا تو کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا، روح بیمار ہوگی تو نیکی کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے۔ وہ زبردستی جب تک تھوڑا بہت بھی ایمان ہے وہ اعمال کرائے گا، لیکن جس کو کہتے ہیں عمل کا جو مزہ ہے، عمل کی ایک نورانیت ہے، عمل کا ایک ٹیسٹ ہے، وہ بیمار آدمی کو نہیں ملتا۔ جسے جسم کا بیمار، اس کو کھانا دو تو کھانا تو کھا لیتا ہے لیکن کھانے کا ٹیسٹ نہیں ملتا۔ اگر اس کو صحت مل جائے تو کہے گا کیا بہترین کھانا بنایا، اس کو ٹیسٹ لگے گا کھانے کا۔ تو اسی طریقے سے ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو اس میں ہمیں نیکیوں کی طرف جی نہیں لگتا۔ تو اب روحانی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں نماز میں بھی مزہ لگے گا، ذکر میں بھی سرور ہوگا، نیکی کے کام میں بھی سرور ہوگا، پڑھانے کے اندر بھی توجہ آئے گی، ورنہ انسان غفلت سے پڑھائے گا، امامت میں بھی غفلت ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں امت ساری کی ساری ہمارے پیچھے چلنے والی۔ کوئی امام ہے تو سارے مقتدی بتاؤ امام کے پیچھے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ وہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو امام ہی کو پوچھیں گے، نماز پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے آتے ہیں تو مسائل بھی امام ہی سے پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پڑھا رہا ہوتا بچوں کو تو اس کے والدین کو کوئی بات پیش آئے گی تو انہی سے پوچھیں گے۔ تو آج امت ساری کی ساری ہمارے پیچھے چل رہی ہے۔ اتنا تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے دلوں میں اتنی اہمیت ہے کہ وہ ائمہ اور علماء کے پیچھے اور ان سے پوچھ کر چل رہے ہیں۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ان کے اندر موجود ہے۔ اب ان کے اندر تبدیلی کیسے لانا ہے؟ ہمارے بیانوں کے ذریعے سے تبدیل نہیں ہوں گے، ہماری زندگی نبی کا نمونہ بنے گا تو وہ تبدیل ہو جائے گی۔ آج ہم نبی کی سیرت پڑھاتے تو ہے لیکن کیا نبی کی سیرت عمل کر کے دکھایا بھی ہے؟ اصل دکھانا ہے۔ اس لیے کسی قوم کو تبدیل کرنا ہے تو پہلے خود کو تبدیل کر لو۔ خود بدل جائیں گے تو ہماری صحبت میں بیٹھنے والے سب کے سب بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں کہ یہ بات مسلمہ ہے، حدیث پاک میں ہے، جس کا مفہوم ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ اگر عطر کی دکان پر بیٹھو گے، تم عطر لگایا بھی نہیں ہے پھر بھی اس کی خوشبو تمہارے کپڑوں میں سے آئے گی، اور اگر بھٹی والے کی آگ کی دکان پر بیٹھو گے تو تم نے کوئی کام نہیں کیا ہے پھر بھی تمہارے کپڑوں میں سے دھوئے کی بدبو آئے گی۔ تو یہ مسلمات میں سے ہے۔ تو اگر ہم نبی کی زندگی کا نمونہ بن گئے تو ہم کسی مسجد میں امام بھی بن گئے تو ہماری مقتدی جو ہے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ بیان نہیں دے رہے، صحبت کا اثر ہے۔ امامت میں سب لوگ آتے ہیں تو امام بنے تو سارے مقتدی ان کی صحبت میں ہیں، لیکن آج ان کے پر اثر نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ امام کے دل میں جو چیز ہوگی وہی چیز مقتدیوں کے اندر اثر کرے گی۔ علماء کے دل میں جو چیز ہوگی وہی عوام کے اندر اثر کرے گی۔ ہمارے دل میں تقویٰ ہوگا، عوام کے اندر تقویٰ آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں الناس علی دین ملوکہم، یہ تو سنا ہوگا
کہ لوگ ان کے دینوں پر ہوتے ہیں، بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بادشاہ اگر انصاف والا ہے تو پبلک بھی انصاف والی ہو۔ ارے بولے صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے نیند تو نہیں آ رہی؟ دھیان اور تو ہاں تو بولو یار، اتنے غافل مت رہو۔ سوچ رہے ہوں گے کہ یار مضمون تو ہم کچھ اور سوچ کر آئے تھے اور یہاں تو کچھ اور بات ہو رہی ہے۔ بھائی دینی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں آپ ہسپتال میں آئے ہیں تو ہسپتال میں تو ظاہر بات ہے پھر علاج ہی ہوگا نا۔ ہاں، کوئی انسان ہسپتال میں جائے اور کہے ڈاکٹر سے کہ تقریر کرو، تو کہے گا بھائی تقریر نہیں کروں تو انجیکشن نکالوں گا، لینا ہو تو آ جاؤ ورنہ بھاگو۔ تو خیر دیکھو، اس کو دھیان اور توجہ سے سنیں، یہ بات کام آئے گی۔ یہ دین جہاں پر ابھی آپ لوگ لائے ہیں اس سے آگے کیسے بڑھانا، میں اس کی ترتیب بتا رہا ہوں۔ ویسے آپ کی فکریں تو ہے کہ ہم ترقی کیسے کریں۔ ترقی اس کا نام نہیں ہے کہ کثرت سے مدارس کھول دو، ترقی اس کا نام ہے چند ہو لیکن اس کے اندر تقویٰ ہو، للہیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کا تعلق ہو، یہ ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے زیادہ پھیلتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محنت کی ہے، کچھ بھی نہیں، وہ خود نمونہ بن گئے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بیانات کی نہیں تھی، عملی محنت تھی کہ عمل کر کے دکھایا ہے اور صحابہ نے عمل کر کے لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن بھیج دیتے، رجال کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو نہ بھیجتے، لیکن آپ نے قرآن بھی اتارا اور ساتھ ساتھ میں نبی علیہ السلام کو بھی اتارا کہ قرآن کو پڑھ کے سنائے بھی تاکہ الفاظ صحیح ہو، اور اس پر عمل کر کے دکھائے بھی تاکہ اس کے عملی اور اس کے اندر کے علوم اس کے سامنے کھل جائے۔ دونوں کام ہیں۔ تو کتاب کے ساتھ میں رجال اللہ کی ضرورت ہے۔ اس وقت پوری بستیاں خالی ہے جس میں کوئی رجال اللہ نہیں ہے۔ مسلمان تو کثرت سے ہے لیکن ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس جا کر اپنے دلوں کو بنائے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں تو 1,24,000 صحابہ کرام اور دل والے اہل دلوں کو چھوڑ کر گئے۔ یہ ہے چیز، دل بن جائیں گے۔ کتابوں کے ذریعے سے باطل گمراہی پھیلا سکتا ہے لیکن دلوں کے ذریعے سے گمراہی نہیں پھیلا سکتا۔ علم تصوف جو ہے وہ سینہ بسینہ چلتا ہے، اس کی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں کچھ رد و بدل کر سکے۔ آج حدیثوں میں رد و بدل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محدثین پیدا فرمائے، قرآن کی آیتوں میں رد و بدل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے حفاظ پیدا کر دیے۔ آج کر ہی نہیں سکتے۔ باطل حیران ہے کہ ہم محنت تو بہت کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو اللہ والوں سے توڑ دو۔ پھر یہ محنت کی کہ ان کو اللہ والوں سے توڑ دو، اور وہ اس محنت میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے غلط پیری مریدی بہت چل گئی تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں پیری مریدی کا تو جذبہ پہلے سے تھا، 100 سال پہلے بھی تھا، لیکن اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے غلط لوگوں کو کھڑا کر کے پوری مریدی ختم ہو گئی اور بدعات پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے راستے سے ایک نئے انداز کے اندر اصلاحی کام شروع کیا جس کی وجہ سے آج ہم بچ گئے۔ دعوت و تبلیغ کی برکت سے، یہ کام کی وجہ سے بہت ساری بدعات ٹوٹ گئی۔ یہ بھی ایک اصلاحی کام ہے جی، اس کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہی مشائخ نے اپنے مشائخ سے اپنی اصلاح کرائی ہے، لیکن اخلاص اور للہیت تھی جس کی وجہ سے کام ساری دنیا میں پھیلا، ساری دنیا کے اندر تبدیلی آئی، رجال پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے۔
عوام اور علماء کا ہمیشہ جوڑ رہا ہے، اور باطل نے یہ سوچا ہے کہ اگر علماء عوام کے ساتھ لگے گی اور عوام علماء سے جڑیں گے تو پھر ہماری باتیں نہیں چلے گی۔ تبلیغ نے یہی کام کر دیا کہ علماء کو عوام سے جوڑ دیا، جس کی وجہ سے باطل اپنی اسکیموں میں فیل ہو گیا، اور ہمیشہ وہ اپنی اسکیموں میں کب فائدہ ہوتا ہے کہ عوام کو علماء سے توڑ دیں گے تو پھر ہم اپنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کام کا ایک طریقہ تو اپنی اصلاح کی فکر کرے، کام کا دوسرا طریقہ کہ عوام کے اندر گھسنا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ میرا تو کام امامت کا ہے، بس میں نے امامت کر لی، اب میں اپنے گھر پہ جا کر آرام کروں۔ نہیں، امام کو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کی ذمہ داری دے دی ہے، یہ مسئول ہے پوری بستی کا، کلکم مسئول عن رعیتہ، یہ پوری بستی کا ذمہ دار ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس کو دیا ہوا ہے، یہ ایگریمنٹ میں نہیں ہوگا کہ امامت کے اندر بستی کی ذمہ داری بھی ہوگی۔ یہ تو ایمان لاتے ہی بستی کی ذمہ داری آ گئی کہ ہر مومن کو ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی فکر کرے۔ تو اب یہ ہے کہ بستی کے اندر فکر کیسے ہوگی، اس میں گھسیں گے، ان کے نوجوانوں سے دوستی کریں گے، ان کو بوڑھوں سے دوستی کریں گے، ان کے اندر نماز کا جذبہ پیدا کریں گے، اور ان کو اپنے حساب سے ترغیب اللہ تعالیٰ سجاتا جائے گا، ان کو لاتے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا، بستی والے بھی محبت کرنے والے بن جائیں گے کہ یہ امام بہت اچھے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمارے مسائل کو سنتے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں اچھی طریقے سے بتاتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ امام اپنی نماز کے بعد فوراً چلا گیا گھر پہ، اب لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو گھر پہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور کبھی کوئی آ گیا تو کبھی امام صاحب کہتے ہیں بھائی ابھی آج نہیں، میں مسجد میں آؤں گا، اس کے بعد ملوں گا۔ یاد رکھے، ہم ہر وقت پوری امت کے ذمہ دار ہیں، 24 گھنٹہ۔ بتاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 24 گھنٹے ذمہ دار تھے کہ نہیں تھے؟ جب آپ کو نبوت ملی ہے تو فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد کوئی راحت نہیں، یعنی اب کام ہی کام ہے۔ راحت ہمیں یہاں نہیں ملے گی، راحت تو ہمیں مرنے کے بعد ملنے والی ہے۔ اور راحت کا مزہ کس کو آئے گا؟ جس نے دنیا میں کام کیا ہوگا، امت کے لیے تھکا ہوگا، اس کو راحت کا مزہ آئے گا۔ اور جو یہی راحت کر لی ہوگی تو اس کو کیا راحت ملے گی؟ اس لیے چاہیے کہ ہمیں یہاں پوری امت کی ذمہ داری، پورے عالم کی فکر کرتے ہوئے اپنے بستی کے اندر بیٹھے، اور بستی میں جب بیٹھیں گے غور و فکر کریں گے کہ اس بستی والوں میں کیا چیزیں چل رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، مجھے ان کو کیسے بچانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ سجائے گا۔ اللہ زبان نہیں ہے تو اللہ زبان بھی دے دے گا، لیکن پہلے فکر تو ہو۔ جو منکرات ہے ان منکرات سے ان کو کیسے حفاظت کرنا۔ دیکھو ایک بات، ان کو منکرات سے بچا کر ہدایت پر لانا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہے دعوت دینا۔ دعوت دینے کے لیے ایک تو اللہ کی رضا کے ساتھ میں، کوئی مطلب نہ ہو بستی والوں سے، کوئی اس سے اجرت لینا مقصود نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ہم ان کو اگر پیار کے ساتھ دعوت دیں، چاہے وہ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہے ہمیں کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بھی عالم حافظ اپنی اپنی بستی میں کام کر رہے ہیں، یہ نہ سوچے کہ ہمارا کام تو مکتب پڑھا دیا اور چلے گئے، نہیں، امت میں گھسنا ہے، امت کے ساتھ جوڑ کا تعلق۔ امت سے اگر، عوام سے اگر ٹوٹ گئے تو کیا ہوگا؟ عوام ہم سے کٹے گی تو جہالت بڑھے گی، منکرات بڑھیں گے،
پھر خالی ہم مسجد سے بیان کریں گے تو سننے والا کوئی نہیں ہو، بلکہ کفر چھا جائے گا، ہم کفر کو مٹا نہیں سکیں گے۔ کتنا بجے ابھی؟ 12 ہاں؟ تو جی اس میں اصل میں کارگزاری سنانے، اس لیے میں نے پوچھا، رشیا کے اندر جہاں پر سمرقند، بخارا اور ترمز، یہ سارے شہر ہے جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے، امام بخاری پیدا ہوئے، اب یہ علم کا مرکز تھا، علم کا مرکز تھا، یہ وہاں پر پھر کفر کا مرکز کیسے بن گیا؟ کیسے بنا؟ تو یہ اس کی بہت لمبی داستان ہے، لیکن ابھی تو نہیں سنائیں گے۔ تو وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے 300 سال اس پر محنت کی ہے، 300 سال کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور کمیونزم آیا حکومت میں، اور اس نے اپنا اصول بنایا کہ یہاں سے اسلام کو مٹانا ہے اور مسلمان کو بھی مٹانا ہے۔ تو اس زمانے میں جتنے علماء تھے سب کو چن چن کر شہید کر دیا، کفر غالب آ گئے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہاں کے مفتی جو بات کہہ دیتے تو حکومت جو بات کہہ دیتی عوام اس کی نہیں سنتی تھی، عوام مفتیان کرام کی بات سنتی تھی، اتنا ان کی عزت تھی۔ حکومت کو کوئی بات منوانی ہوتی تو مفتیان کرام کے پاس آتے تھے کہ ہمیں اس اصول کو بنانا ہے، آپ اعلان کر دیجئے تاکہ بات مان لیں۔ یہ تھی حکومت۔ وہاں پر وہ زمانہ آیا کہ اسلام بھی ختم اور مسلمان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اسلام کی حفاظت کس نے لی ہے؟ بتاؤ، اللہ نے کہا نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے اس دین کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں۔ یہ تو ہم استعمال ہو جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں استعمال کر لیا، ورنہ اللہ اپنے دین کی حفاظت ہر زمانے میں کی ہے۔ مٹانے والوں نے تو لاکھوں مٹیں گے کر کے مٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے مٹنے نہیں دیا، اور انشاءاللہ نہیں مٹے گا۔ اب ہم استعمال ہو جائے تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کیا کوششیں ہوئی؟ تو جب وہ کمیونزم آیا ہے تو ایک تو علماء کو شہید کیا، کہا یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دین پھیلتا ہے، اور دوسرا ہر گھر کے اندر شراب کو عام کر دی، خنزیر کا گوشت عام ہو گیا تاکہ کھانے پینے کے ذریعے سے ان کی کسر بھی ختم ہو جائے۔ حرام کھائیں گے تو فرق پڑ جائے گا، تو حرام کو کھلانے کی کوشش کی، گھروں میں شراب رکھی گئی، اور ہر گھر میں جاسوس رکھے گئے کہ کہیں سے بھی قرآن یا حدیث کی یا عربی لکھی ہوئی کوئی بھی ورق ملے تو اس گھر کے افراد کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا۔ یہ ساری انہوں نے محنتیں کی۔ وہ اپنے دماغ میں یہ سوچ چکے تھے کہ ہم نے اسلام بھی مٹا دیا اور مسلمان بھی ختم کر دیا، لیکن اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کیسے کی؟ جب رشیا آزاد ہوا، جس میں یہ ملک ہے، تاشقند ہے، سمرقند ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے اسلامی ملک تھے، یہ سب آزاد ہوئے۔ رشیا کمزور ہو چکا، اس زمانے میں وہ سپر پاور تھا، وہ بڑی تاریخ ہے، میں صرف مختصر بتاتا ہوں کہ کیسے اسلام کو ختم کیا گیا۔ تو جب یہ کمزور ہو چکا تو اس نے اسلامی جو ملک تھے یہ ساروں کو آزاد کیا، تو اس میں سے سب جگہ کر مسلمان ظاہر ہوئے،
دنیا والے حیران ہو گئے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام بھی مٹ چکا اور مسلمان بھی مٹ چکا، لیکن یہ مسلمان آئے کہاں سے؟ اس نے آواز دے دی بند کرو۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں چلیے ٹھیک۔ ویسے کتنے بجے تک بات کرنی ہے تاکہ آپ کا آگے کا پروگرام بھی تو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ جلدی چھوڑیں۔ یہی بات خالی کارگزاری سنانی تھی تاکہ دلوں میں اس بات کا اثر ہو جائے۔ تو جب اسلام ظاہر ہوا تو پوچھا گیا کہ کیسے تو مسلمان رہے؟ سب نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا تھا، لباس بھی ان کی حکومت کی طرف سے جیسا تھا ویسا ہی پہنتے تھے، پینٹ شرٹ میں آ گئے تھے، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں ایسے ایسے روم بنے ہوئے تھے کہ اس روم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا، ہم نے اس میں بیٹھ کر قرآن کو سیکھا ہے۔ قرآن کا نسخہ نہیں تھا پورے ملک میں، قرآن کا نسخہ بالکل نہیں تھا۔ جب یہاں سے آزاد ہوا، جب یہاں سے جماعتیں گئی ہے، ہمارا والد صاحب پہلی جماعت لے کے گئے تھے رشیا میں، جب اس وقت کمیونزم تھا اور وہ جماعت ادھر ہی تھی، آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد ان سے کارگزاری ملی، فرمایا رمضان کب آتا ہے، عید کب آتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن اس میں حفاظ حافظ کرام ملے، علماء دین ملے، حدیثوں کے حافظ ملے۔ تو کہا کیسے رہے؟ کہا ہم کسی کے یہاں کام کرتے، کوئی عالم ہوتا تھا تو وہ ٹیلر ہوتا تھا، تو میں ٹیلر سیکھنے پاس جاتا تھا اس کے پاس، تو ٹیلرنگ سیکھتے سیکھتے پورا عالم کا کورس کر لیتے تھے، زبانی، کوئی کتاب نہیں، کیسے دین کی حفاظت ہو۔ اور اسے کھیتوں میں کام کرتے کرتے کوئی حافظ ہوتا تھا، قرآن کی آیت سناتے سناتے حافظ بن جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے حفاظ قرآن، علماء دین نکلے ہیں، اور دوسرے لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں خاموشی کے ساتھ اسلام کو بچائے ہوئے تھے، اسلام کو ظاہر نہیں کرتے تھے، نماز کچھ نہیں تھا، لیکن جب آزاد ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسلام کی ایسی حفاظت کی ہے کہ جو سمجھ چکے تھے اسلام کو مٹا دیا ہے، اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت میں پھر ایسی تدبیریں بناتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام پر چلنا اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو بس دوستو بزرگوں، اب میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ علم باطن سیکھنا ضروری ہے۔ اب کیسے سیکھا جائے؟ اس کے لیے جتنے مشائخ ہیں، اہل دل ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیں۔ ابھی وقت بہت کم ہے، دیر سے بات شروع ہوئی، ورنہ اس کے لیے 2 سے 3 گھنٹہ چاہیے پوری تفصیل سمجھانے کے لیے، لیکن اب مختصر بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی اللہ والے سے جوڑ دیں، اور اس میں سے بہت سارے جڑے ہوئے بھی ہوں گے، تو یاد رکھنا ہمارا جڑنا برائے برکت نہ ہو بلکہ اصلاح کے لیے ہو۔ اور اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ ذکر و اذکار کی پابندی اصل مقصود نہیں ہے، اصل اصلاح مقصود ہے۔ ایک انسان کسی شیخ سے 10 سال سے جڑا ہوا ہے، ذکر کی پابندی ہے، لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے بھائی اصلاح کیا ہوئی، تو وہ پوچھتا ہے کہ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ میں برابر پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، دینی کام کر رہا ہوں، اور تو کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اصلاح اس بات کا نام ہے کہ دلوں میں دنیا کی محبت کتنی کم ہوئی، اپنے دماغ میں حسن ظن لوگوں کے ساتھ کتنا آیا، اپنے اندر تواضع کتنی آئی، جھگڑے کتنے ختم کیے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں نرمی کتنی آئی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کتنا تم ظلم کرتے جب ظلم سے ٹوٹ گئے۔ اس چیز کو دیکھو، یہ اصلاح ہے۔ اگر ذکر کر رہے ہیں اور یہ صفات پیدا نہیں ہوئی ہیں تو پھر خالی ثواب مل رہا ہے، اصل کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے اپنے مشائخ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بد نظری ہے، بد نظری ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزوں کے لیے اپنے اپنے مشائخ سے ایک تو تعلق جوڑنا بیعت کے ذریعے سے، اور تعلق جوڑ کے پھر ان کے ساتھ میں رابطہ رکھنا، اور رابطے کے لیے
ٹیلی فون آج سب سے زیادہ آسان راستہ ہے کہ جس کے واٹس ایپ کے ذریعے سے اپنے اپنے مشائخ کے اپنے اپنے جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ میں رابطہ کر کے اپنی اصلاح کرائے، جس کی وجہ سے اصلاح کرانے میں اپنے کوئی کاموں میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے اپنی اصلاح کرائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہاں پر بھی رجال پیدا ہو جائیں گے، اہل دل پیدا ہوں گے، جس کی وجہ سے اس بستیاں بھی انشاءاللہ شراب ہو جائے گی۔ اور پھر لوگوں کے جو وساوس اور مسائل ہے، آج اگر بستی میں سے کوئی بیچارہ وساوس والا ہمارے پاس آ جائے تو وہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یار اس میں بھی مبتلا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کسی سے پوچھوں، کیا میں اس کو جواب دوں گا؟ ہر انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ مسائل کے اندر تو مفتیان کرام کی طرف رجوع کرا دیں گے، لیکن وساوس کے اندر اہل اللہ کے پاس رجوع ہوگا۔ وساوس کا علاج مفتی صاحب کہیں گا کہ مفتی بھی کہے گا بھئی تو میں بھی مبتلا ہوں، یہ تو اللہ والوں کے پاس جاؤ۔ دلوں میں کئی طرح کے وساوس آتے ہیں، ان کا علاج ہے اور یقین کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ انسان ہمارے ایمان کو تو نہیں کھینچتا ہے لیکن اس میں دراڑیں ڈال دیتا ہے وساوس کے ذریعے سے۔ اس وساوس کا علاج ہے کہ یقین بن جائے، تو یقین کرنے سے تو یہ سارا ایک راستہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ لوگ اس پر کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بڑھائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، دعا کرا لیں، تھوڑی دن مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، یہ ذکر ہے۔ آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں اور اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل کے دھڑکن کو سننے کی کوشش کریں۔ یہ ذکر ہے، ذکر کا نام ذکر قلبی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھا لے، دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔